حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا عشق دیکھو، پیار دیکھو، اور تم اپنے آپ کو پھر تولیو. دونوں جا رہے ہیں، پیچھے دشمن ہے، دشمن گھیر رہے ہیں کہ چلو قتل کر دیا جائے نبی کو معاذ اللہ. اور یہ دونوں ہجرت کر کے غار ثور اس پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں. آج تو پھر بھی تھوڑی راستہ ہے، 1400 سال پہلے کتنا کٹن راستہ ہوگا. نوکیلے پتھر میرے نبی چڑھ رہے، پاؤں میں پتھر لگے، تھوڑا تھوڑا خون چھنکنے لگا. ابو بکر صدیق کا دل بھر آیا، دامن پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پیغمبر اسلام آپ کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بھلا، دنیا بھلی آپ کے صدقے میں. پیغمبر اسلام مجھے جان ملی، ایمان ملا، سب کچھ ملا آپ کے صدقے میں. آج غلام جھولی پھیلا کے مانگ رہا، آقا میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں، منع مت کرنا. حدیثیں بھی اونچا بکرے آ رہے ہیں اتنا گاؤں میں، اور جب آئے گی تو وہ مری کری بکری بکرا ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائیں گے کہ 50. اچھا ہے نہیں چھیلا میاں، اور اگر ان کا نمبر آ جائے تو یہ تو اور سستے لائیں گے. بہرحال تو بالکل سستی سے سستی کہ 50 روپے اور کم مل جائے، اور کم مل جائے. 12 کلو نکلے یا 10 کلو نکلے کوئی، اور آدھے گاؤں میں اعلان کر دیا قربانی ہو رہی ہے صاحب ہمارے یہاں. دو چیزیں سب سے زیادہ، چاہے نماز ہو یا نہ ہو، وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے، مگر سستے سے سستا مل جائے. لیکن ماشاءاللہ یا کلیہ ننگلا کے میں نے مفتی صاحب کو دیکھا تو پتہ چلا یہاں امامت کر رہے ہیں. ایسے امام رکھنا چاہیے، اور بھی مسجدوں میں امام اچھے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تمہاری بستی میں بہاریں عطا فرمائے. آقا فرماتے ہیں، بیٹا توجہ رکھو، آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے نیکیاں کماؤ. نیکیاں لاؤ اپنے اندر، کیسے بتاؤں؟ کتنی چیزیں بولو؟ ایک تو کم کھانا، وہ بھی عبادت ہے، اور دوسرا آقا فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا عبادت. کہاں بیٹھنا بولو؟ مسجد میں. جلسے میں اتنے لوگ آئے ہیں، سارے کے سارے بتاؤ کبھی 5 وقت کی نماز کے علاوہ تم خالی ہو گئے ہو تو چلو خوشبو لگا کر کے اللہ کے گھر میں دنیا سے الگ ہو کر کے مسجد میں جا کر کے بیٹھیں گے. کیا کوئی بندہ ہے؟ کوئی بندہ ملتا ہے صاحب؟ اگر اسے ٹائم ملے گا تو موبائل چلائے گا، اگر ٹائم ملے گا تو چوراہوں پہ بیٹھے بیٹھے گپے لڑائے گا، گاؤں میں پارٹیاں بندی کرا دے گا، ادھر کی ادھر چلاتا رہے گا، خود مفتی بن کے فتوے جھاڑتا رہے گا. مگر سن لو پیارے، مسجد میں بیٹھنا عبادت، کتنا عبادت. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ذرا آپ سنو. علامہ زمخشری فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز نہیں، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، تسبیح نہیں پڑھ رہا ہے، درود نہیں پڑھ رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا، خالی جا کر کے بیٹھ گیا، تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں جتنی وہ سانسیں لے گا اس کے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی نیکیاں بولو؟ تمہارے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوں گے جو چوراہوں پہ بیٹھ بیٹھ کے برباد کر رہے ہو. اچھا، عورتیں شروع ابتداء اسلام میں نبی کے زمانے میں مسجد میں جاتی تھی. آج کے دور میں اگر جاتی ہوتی تو وہ خرافات ہوتی، اللہ معاف فرمائے.
جب جلسوں میں ہی آگے چپ نہیں بیٹھ رہی ہے تو مسجد میں کہاں سے چپ بیٹھ جاتی ہے؟ سمجھے؟ مگر سنو میں بتا، یہ عورتیں ایک ہی جگہ چپ رہتی ہیں، کہاں؟ ان کا خون کہاں گرم ہوتا بتاؤں؟ اگر شادی میں کوئی ویڈیو بنانے والا آ جاتا، وہ فوٹوگرافر، باز اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے گئی، میرا فوٹو آ جائے، بس میرا فوٹو آ جائے، میرا فوٹو۔ صرف اگر مری ہے تو فوٹو پہ مری ہے۔ مگر میں جو بتا رہا تھا سنو پیارے، اگر تمہیں نیکیاں حاصل کر لی ہیں تو اس جلسے سے مبارکباد دو ان کمیٹی والوں کو، ہمیں پیغام مل رہے، اگر تمہیں نیکیاں حاصل کر لی ہیں تو کم از کم آدھا گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جایا کریں۔ پہلے بزرگ عشاء پڑھتے ہی سو جاتے تھے، عشاء پڑھنے کے بعد سو جاتے تھے تو انہیں نیند نہیں آتی تھی، 4 بجے سے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے تھے، اور جیسے ہی اٹھتے تھے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو بنا کے اپنی حاجت سے فارغ ہو کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب وہ اللہ اللہ اللہ، جب خالی بیٹھنے میں 400 نیکیاں ایک ایک سانس پہ مل رہی ہیں، اگر کلمہ پڑھو گے تو کتنا ثواب ملے گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے دیتا نا تو پھر روتا پھرتا ہے۔ اب ڈھونڈ لو کوئی میاں، اور میاں بھی بعض اتنا بدتمیز ہے، سب سے پہلے اسی کو ہی مارا جائے گا قبرستان میں گھیر کے۔ بالکل صحیح بات، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور حالت یہ حالت، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے نا، اور عورتوں میں اگر پوچھ لو تو روتے بھی آئے گی اور کہے گی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ جیسے یہ رابعہ بصریہ، اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی بات ہے، یا تم سے پوچھو اچھی کون سی بات ہے۔ ہر موڑ پہ تمہیں نیکیاں مل سکتی ہیں اگر تم عمل کرو۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو سنو، اللہ اللہ، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کو نبی نے کہہ دیا تھا اے ابو بکر تم جنتی ہو، تو اب انہیں نیکیوں کی کیا ضرورت تھی جب دنیا ہی میں کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو۔ مگر سنو پیارے، تمہارے جنتی ہونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر سنو حضرت ابو بکر صدیق جمعے کے دن صبح، جمعے سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، پوری مسجد کو جھاڑا کرتے تھے، جھاڑو مارا کرتے تھے، مسجد کو صاف کیا کرتے تھے، اور صاف کرنے کے بعد آگے والی صف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب ذرا نبی سے پوچھو، آقا سے پوچھو، پیغمبر اسلام سے پوچھو، آقا مسجد میں جھاڑو لگانا، مسجد کو صاف کرنا کیسا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں اگر کوئی جھاڑ پہنچ کر کے ایک مٹھی کوڑا نکال کے اللہ کے گھر سے باہر پھینک دے تو اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے تمہارے پاس اتنا سونا؟ ایک تو ویسے ہی کنجوس ہے انسان، جمعے کے دن بھی نا امام کو اگر دیکھا تو 10 روپے بتی بنا کے یوں گھما کے دیکھا کہ دیکھو بڑا سخی آیا، حاتم تائی کی قبر پہ لات مار رہے آئے، سمجھے؟ بہت بڑا سخی آیا جناب۔ یہ احد پہاڑ کتنا، جو حاجی لوگ ہیں ابھی جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، کیا نام ان کا؟ شفیع حاجی۔ جب میں گیا تھا عمرے میں تو یہ ملے تھے ماشاءاللہ، انہوں نے دعوت کی تھی، میں حاضر ہوا تھا، قاری جعفر صاحب بھی تھے، اسی بستی کے رہنے والے، اور میں بھی تھا، ہم لوگ گئے تھے تو انہوں نے ملوایا تھا۔ آج ملاقات ہوئی اتنے دنوں،
ओहद पहाड़ जितने हाजी या उम्रे को गए होंगे उन्होंने देखा होगा कितना बड़ा ओहद पहाड़ है। आका फरमाते हैं कोई मस्जिद को साफ कर दे, झाड़ू मार दे और थोड़ा सा एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के फेंक दे, फरमाते इतना सवाब है जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। 10,000 मस्जिद में दे दे तो चर्चे हो जाते हैं, 50,000 जलसे में ऐलान कर दे चर्चे हो जाते हैं। तुम तो हर जुमे को ये काम कर सकते हो, मगर अल्लाह ने जिसे 4 पैसे दे दिए, मकान अच्छा बन गया तो मस्जिद में झाड़ू मारने को बेइज्जती समझता। कोई हाफिज या मौलाना अगर उसने 2 किताबें पढ़ ली तो वो भी मस्जिद में झाड़ू मारने को ऐब समझता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक से अफजल है क्या? मौला कायनात हजरत अली से अफजल है क्या? हजरत उमर से ज्यादा रोब है, हजरत उस्मान गनी से ज्यादा सखावत है, मगर इन सहाबा, और जबकि ये सहाबी वो थे ना, नबी ने दुनिया ही पे कह दिया था आप भी जन्नती, आप भी जन्नती, आप भी। आज का होता ना तो इतना मोटा तकिया लगा के बैठता, कहता नबी ने जन्नती कह दिया, टांग फैलाता दबा दबा। सही बता रहे। जबकि ये कुछ पीर ऐसे घूम रहे हैं जिनके जन्नती होने में भी शक है। सही बता रहे हो। वो ही नमाज नहीं पढ़ रहा, वो ही जब रास्तों से दूर। मगर आज मुबारकबाद के लायक है, आज ऐसे पीर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे पीर जिनकी रगों में आला हजरत का खून है। हुजूर अहसन मियां दीदार करोगे, जिनको देखने के लिए उलमा भी बेकरार रहते। ओ बेटा मेरा चांद, बैठ जाओ, तुम्हारा मैंने ये देख लिया हेडफोन, कीमती लग रहा है, कीमती। हर कीमती चीज छुपाई जाती है मगर ये गले में टांगे फिर रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आज के बाद इनके गले में ये नहीं मिलेगा। मगर कुछ लोग शेखी खोरे होते हैं ना, उन्हें क्या करोगे। अल्लाह बरकतें फरमाए हम सबके इल्म अमल में। अब खड़े मत होइए बेटा। अच्छा अब अगर खड़े हो गए तो और बड़ी वाली सुनाऊंगा, ठीक है? रख लो, अब तवज्जो रखो मेरी तरफ। भाई ये भी तो हमारे ही बच्चे। किसके बच्चे बोलो? हमारे आपके ही हैं। अगर आपको और अपने बच्चों को नहीं बताऊं तो कहां जाऊं? अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, जरा गौर करो, तवज्जो करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह क्या मकाम था। एक मर्तबा ना सुनने की बात है, प्यार की बात आ गई। मेरे नबी को मक्के के लोगों ने सताया तो नबी हिजरत करके गए तो अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। तो गारे सौर जो पहाड़ है उसका नाम सुना होगा, हाजियों ने देखा होगा। मुझ जैसे को वहां चढ़ने में 1 बोतल पानी पीना पड़ा था, समझे? 1 बोतल पानी पीना पड़ी। बहरहाल चढ़ गए कोशिश करके, और हम तो पहली मर्तबा गए तो इसलिए चढ़ गए, और अगर बार बार चढ़ा जाए तो फिर कैसे होगा? बेटा, ओ बेटा मेरा अल्लाह, थोड़ा सा मुझे ओ चंदा, छोटा बच्चा बेटा, तवज्जो रखो। आका मांगना चाहता हूं। जब इतना कहा अबू बकर सिद्दीक ने, तो नबी बोले अबू बकर ये मांगने का टाइम है, पीछे दुश्मन आ रहा है तलवार लेके, और तुम कह रहे हो कि मांगना चाहते। अबू बकर जल्दी चलो। कहा नहीं आका, सोने आका, प्यारे आका, कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मांगो। क्या मांगना चाहते हो? मांगो मेरे यार, मांगो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दौलत नहीं मांगी, रुपया नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, शोहरत नहीं मांगी, इज्जत नहीं मांगी। अबू बकर सिद्दीक कह रहे आका मेरी तमन्ना ये है कि आप पे कुर्बान हो जाओ। का क्या मतलब? का आका आप मेरे कांधों पे बैठ जाए और मैं आपको ऊपर लेके चढ़ूं। 1 किलो वजन लेके नहीं चढ़ा जाएगा, खाली आदमी का चढ़ना मुश्किल, पत्थरों पे चढ़ रहा है, और मेरे नबी को कांधे पे बिठा के कैसे चढ़ेंगे? मगर इश्क है ये,
आला हजरत क्या बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जरा प्यार से बोलियो, पीछे वाला बोलो प्यार से, सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया ऐ अबू बकर मुझे लेके कैसे चढ़ोगे, अबू बकर तुमसे नहीं चढ़ा जाएगा। अबू बकर ने भी नहीं सोचा, अबू बकर को पता था अगर नबी मेरे कांधों पे बैठ गए तो फिर मैं नहीं संभालूंगा, बल्कि आका खुद मुझे संभालेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं संभालूंगा बल्कि आका मुझे खुद संभालेंगे। मेरे नबी कांधों पे बैठ गए। अल्लाह, आज का होता तो भाग गया होता। इसका दावा भरते हो तुम्हें तो खाली ढोल बजाने मिल जाए, कूदने मिल जाए, वाह बड़े आशिक हैं ये, और ढोल बज जाएगा खुद का कब्रिस्तान में तो पता चलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के कांधों पे बैठ गए। मेरे नबी जब बैठ गए, अबू बकर सिद्दीक नबी को लेकर के चल रहे हैं, मगर मेरे नबी ने अबू बकर के सर पे हाथ रख दिया। जैसे ही सर पे हाथ रखा तो अबू बकर अल्लाह की कसम खा के कहते हैं मुझे लग ही नहीं रहा था जैसे मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूं, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं प्लेन जमीन पे चल रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। और अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब मैं चला तो वजद में आ गया, इश्क में आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अब मेरे नबी के पांवों को छोड़ दिया, हाथ फैला करके चलने लगे, वजद में आ गए, इश्क में आ गए। अब जरा आगे सुनो, चलते चले जा रहे, मेरे नबी सर पे हाथ फिरा रहे, अबू बकर चलो, अबू बकर चलो, अबू बकर चल रहे। अब और इश्क बढ़ा, मेरे नबी का तलवा चूमा और होठों से लगाया, चूम लिया, दूसरा पांव होठों से लगाया, चूम लिया। इतने में नबी कहने लगे ऐ अबू बकर क्या कर रहे हो, अबू बकर ये क्या कर रहे हो। अबू बकर का जरा जवाब सुनो, कलैया के गयूर, कलैया नगला के गयूर मुसलमानों, तुम हर साल जलसा करते हो। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखो, उन्होंने क्या कहा, ये नहीं कहा वह चूम रहा हूं, आका बोसा दे रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया क्या कर रहे हो, तो अबू बकर बोले आका मैं अपनी मेराज कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कर रहा हूं बोलो। आज अबू बकर ये तुम्हारी मेराज का आका, आपका कुर्ब खास में जाना आपकी मेराज है, और आपके तलवों का बोसा देना अबू बकर की मेराज है। किसकी मेराज है बोलो। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ऊपर से कह रहे अबू बकर चल, अबू बकर वजद में आकर के चल रहे, ऊपर चढ़ गए। ये था इश्क, ये था प्यार, समझ रहे बात। तो वही अबू बकर सिद्दीक जो इतने फुल पावर हो, उसके बावजूद मस्जिद में झाड़ू मारते थे। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद जुमे के दिन मस्जिद की जाके सफाई करें, सफों को संभालें, और फिर देखो अपने सवाब में इजाफा करें। मगर होता क्या है, आएंगे मुतवल्ली निकल के, हाँ, और आएंगे सदर साहब निकल के, तो कहेंगे इमाम साहब ये जाला साफ नहीं किया, जाला। फिर पीछे कहता, पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर, तो जाला भी साफ कर लो। का इमाम साहब जा,
اور اگر اتفاق سے کوئی نوجوان بیچارہ اس کے دل کو بات اچھی لگ گئی، سمجھ میں آ گیا، اگر وہ مسجد صاف کرنے لگا تو وہ جو 2-3 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں مگر صحیح طریقے سے نماز یاد نہیں ہے، وہ ٹانگ الجھا دیتے ہیں، چلو ہٹو، آگے جھاڑو مارنے، نماز پڑھتے نہیں۔ ان سے پوچھو یہ جوان ہے، یہ جھاڑو مار رہا، تم جوان تھے تو رنڈیاں دیکھتے تھے، ذرا سوچو، اپنے اوپر غور کرو، کسی کو دینی کام سے روکنا مت۔ یہ مت سوچنا میں مالدار ہوں، پیسے والا ہوں، دولت والا ہوں تو مسجد میں جھاڑو نہیں ماروں، میرے آقا نے خود جھاڑو ماری، اور اس سے بڑی کیا بات، حضرت ابوبکر صدیق نے جھاڑو ماری، حضرت عمر اللہ اللہ، ان کی زندگی میں نبی نے کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ حضرت عمر کی سنو، توجہ ہے نا، سننا چاہ رہے ہو؟ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ سب سے زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مصطفیٰ بھائی کی سمجھ میں زیادہ آ رہی ہے۔ اصل میں ان کے پاس میک ہے، اس وجہ سے آواز ان کا تیز ہوتا، آواز آپ کی بھی تیز نکل رہی ہے، آپ بھی گھی کھاؤے ہو، ایسی بات نہیں ہے، سمجھے، بھلے دیسی گھی نہیں مل لیا۔ مصطفیٰ بھائی یہ بیٹھے، توجہ، بات چل رہی تھی، یاد رکھیں کہ آج کے بعد چاہے کتنی دولت ہو، کتنا روپیہ ہو، کتنا پیسہ ہو، سمجھ میں آ رہی ہے، اگر تم نے اپنے آپ کو انکساری کے سانچے میں ڈھال لیا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز کی تبلیغ کیا کرو، تبلیغ، تبلیغ کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ او بچوں، تبلیغ کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ جایا کرو، کوئی اگر دیکھا نا نماز نہیں پڑھا تو اس سے پہلے سلام کرو، خیریت پوچھو، حالات پوچھو، 1-2 دن اس کے ساتھ گزارو، اچھا اخلاق پیش کرو، جب وہ تمہارا دوست بن جائے تو بس پھر نماز کا لفافہ دے دو، کیا کر دو، نماز کا لفافہ۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہے، اگر نوجوان نا جلسہ کرنے کے لیے بھی ان کے دل میں آئے چلو چندہ کر لیں، تو 2-4 بڈھے نا جو گھر سے بیزار ہیں، بہوؤں سے لڑتے رہتے ہیں، بہویں ٹکنے نہیں دیتی، مسجد میں پڑے رہتے ہیں نا، تو وہ کیا کہتے ہیں، اچھا جلسہ کرے گا، نمازیں پڑھتا نہیں، داڑھی رکھتا نہیں، سمجھے، یہ جو چھیڑتے ہیں یہ بہت غلط دیوار بن جاتی ہے، اس کا ریاکشن بہت غلط ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات، میری سمجھ رہے بات؟ مگر پیارے سنو، ذرا غور کرو، توجہ کرو، حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، کتنے بولو، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، ایک دن کیا ہوا، رات کو انہوں نے کپڑے پہنے مزدوروں والے، کون سے کپڑے پہنے، اور گھومنے لگے مدینے میں۔ کیوں گھوم رہے تھے، دیکھوں اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلا دوں، تمہارے دل میں آیا کبھی، اگر کوئی مسافر ہو تو اسے مہمان بنا لوں، خیال آیا کبھی؟ تمہاری بہنیں شادی ہو کے چلی جاتی ہیں، بیچاری عید کے دن تکتی رہتی ہے دروازے کو، کوئی میکے کے آ جائے تو یہ بھیا منہ اٹھا کے نہیں دیکھتا، جب تک ماں باپ ہیں تب تک بچیاں گھر پہ آتی جاتی رہتی ہیں، اس کے بعد سب ختم ہے، اور ذرا سی بات ہے تو لڑ جاتا ہے، یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اللہ اللہ، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، جن کے نام سے لوگ تھرایا کرتے تھے، ڈرتے تھے، جن کے روب کا یہ عالم تھا، میرے نبی نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ مزدوروں والے کپڑے پہن لیے، گھوم لیا، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی کسی کو ستا تو نہیں رہا، کوئی حاجت مند تو نہیں ہے، کیا پریشانی ہے کیا نہیں ہے، گھوم رہے تھے تو ایک میاں بی بی دونوں حضرت عمر سے ملنے آ رہے تھے،
ملنے کیوں آ رہے تھے؟ ان کے یہاں کا جو حاکم تھا وہ کچھ ستا رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ حضرت عمر سے شکایت کی جائے گی، حضرت عمر سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ مگر جیسے ہی اتفاق سے ان کی بیوی امید سے تھی، پیٹ میں بچے کی امید تھی، پیدائش کا وقت تھا، ان کی بیوی کو درد ہونے لگا، بچے کی پیدائش کا ٹائم آ گیا، جلدی سے اس نے چادر تان لی، خیمہ لگا لیا مدینے کے کنارے پر۔ اللہ اللہ، رات کو اس کی بیوی کرہا رہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے، دونوں میاں بیوی ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی دائی ہے، بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عمر جیسے ہی پہنچے، کہنے لگے کیا بات ہے بھائی؟ کہا کوئی مطلب نہیں، تم تو گھومنے والے بھکاری ہو، اسے کیا پتا تھا یہی حضرت عمر ہے۔ اس نے دو چار جملے ٹھوک دیے، حضرت عمر بولے اندر سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے، ذرا بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں تمہارے کام آ جاؤں۔ جب اتنا کہا تو کہا میری بیوی کو درد سے ہو رہا، پیدائش کا وقت ہے، بچہ پیدا ہونے کا ٹائم ہے، کہا پھر کوئی عورت نہیں ہے، کوئی دائی نہیں ہے۔ حضرت عمر بولے تھوڑی دیر ٹھہرو، میں دائی کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا تمہارے کپڑے پھٹے پرانے، تمہاری کون بات مان لے، تم تو پھٹیچر آدمی، توجہ ہے نا، دیکھنے میں تمہاری حالت اچھی نہیں، کہاں سے دائی لاؤ گے؟ کہا بس تھوڑی دیر ٹھہرو، میں بھی جاتا ہوں، انتظام کرتا ہوں۔ اسے کیا پتا یہی 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ۔ حضرت عمر گھر آ گئے اور گھر آ کر کے بیوی سے بولے او خاتون، بیوی آئی مسکراتی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم نے کبھی اپنی بیوی کو سلام کیا؟ کیا بولا؟ چھیلا میاں بتاؤ، تم نے کبھی بیوی کو، اصل میں ان کے یہی ہے تو انہی کے کاندھے پہ رکھ دیتا ہوں میں، تم نے کبھی سلام کیا بیوی کو؟ گالی تو دی ہوں گی مگر سلام نہیں کیا۔ یہ سوچ رہے نا سلام کر لیں گے تو ان کی ناک کٹ جائے گی، ناک ہے بڑی اونچی ناک، اور اچھا بیوی بھی پھر سلام نہیں کرتی ہے، وہ بھی سلام نہیں کرتی ہے۔ کھانا کھا لیا تم نے کیا؟ جھگڑا ہی ہے، بعض بات کی بیوی تھوڑی خالی جھگڑا گھوم رہا، جھگڑا ہر منٹ میں چینٹی پڑی ہے۔ کئی بچے ہو گئے، شوہر بھی یہ کہہ رہا ہے ایک دن کا پیار نہیں ملا، بیوی بھی یہ کہہ رہی ہے ایک دن کے پیار نہیں ملا، 3-4 بچے ٹہل رہے ہیں، یار حد ہو گئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہو گے کیسی بات ہے، مگر دونوں ایک دوسرے سے پریشان ہیں۔ جب اپنی زندگی گزار رہے ہو تو یار اچھی کر کے زندگی گزار لو۔ میری بہنیں سن رہی ہوں جو بیویاں ہیں وہ سن لیں، بھائی اب شادی ہو گئی ہے تو اگر زندگی گزار رہی ہو سمجھے چیں چیں ٹیں ٹیں کر کے گزار لو، تب بھی گزر رہی ہے، اور اگر مسکرا کر کے اپنے شوہر سے محبت، شوہر تمہیں کھلائے تم اسے کھلاؤ، ایسی زندگی گزار لو، تب بھی زندگی ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے یار، محبت اور پیار سے کیوں نہیں گزار لیتے؟ ہر گھر میں لڑائی کس کس، کوئی کھانے کا ٹائم ایسا نہیں جاتا جس میں کھس کھس ہوتی نہیں، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ مگر حضرت عمر کہنے لگے اب گھر میں گھسا کرو تو سلام کیا کرو، بولو کرو گے؟ اچھا بعض کی بیوی بھی ایسے ہی ہے، تم سلام کرو السلام علیکم تو وہ ہنس کے اندر کو بھاگ جائے گی، صحیح بتا رہا ہوں، وہ بھی جواب نہیں دے گی وعلیکم السلام، اور اگر بعض کہے گی ہاں کل گالی دے رہے تھے آج سلام کر رہے ہیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے، مطلب بعض ایسی بھی ہے یار، سنبھالنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن سنو میں تو باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کام آ جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے خاتون کیا نیکیاں کمانا چاہتی ہو؟ حضرت عمر کی بیوی کہا میرے سرتاج نیکیوں کے لیے تو یہاں پہ آئے ہم، فرمائیے کیا حکم ہے؟
بولیے کیا حکم ہے؟ کہا میرے دوست کی بیوی کے بچہ ہونے والا، پیدائش کا میٹر ہے، تمہیں دائی بن کے جانا۔ اور یار 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اس کی بیوی۔ آج کل تو چھوٹا سا مکان بن جائے تب بھی اتنی شیکی دکھاتی ہے، اتنی شیکی۔ بولی میرے گھر میں تو کئی فریز سڑ رہے ہیں، واشنگ مشین ایسے ہی پڑی رہتی ہے، ہمارے گھر میں تو بہت ہے۔ اتنی پھینک رہی ہے، اتنی پھینک رہی ہے، صحیح بتا رہے ہو، مت پوچھو، دور سے ہی پھینک۔ اگر کسی نے کہہ دیا نا ہمارے یہاں نیا فریج ہے، بولے ہمارے یہاں بھی ایسے ہی تھا، وہ خراب نکلا، زیادہ اچھا نہیں نکلا۔ جلن، حسد، کینہ، بغاوت۔ کسی نے کہہ دیا نا کہ کوئی عورت بولی اس کے کپڑے کتنے نا زیادہ اچھے نہیں لگ رہے تھے، لے لیوں گے مراد آباد سے، 200 روپے کا سوٹ ہے وہ، میں پہنے پھر رہی ہوں 700 کا۔ مطلب جلن، حسد، کینہ اتنا بھرا ہوا، اللہ معاف فرمائے بس۔ مگر 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ حضرت عمر، ان کی بیوی مچل گئی میرے سرتاج، نیکیاں کمانا ہے چلو۔ آج بیویاں نیکیاں کما رہی ہیں، پڑے پڑے موبائلوں میں گناہ کما رہی ہیں۔ جو رہی بچی وہ معلوم ہے وہ شوہر سے لڑائی کرنے میں۔ ایک حدیث بڑی پیاری مفتی صاحب یاد آنے لگی، میری بہنیں بیٹھی ہیں۔ وہ عورت کون ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ سننے کی بات ہے، وہ عورت کون ہے جو نماز پڑھے پھر بھی جہنم میں، قرآن پڑھے پھر بھی جہنم میں، روزہ رکھے پھر بھی جہنم میں، تسبیح پڑھے پھر بھی جہنم میں، سارے نیک کام کرے پھر بھی جہنم۔ کون عورت ہے؟ اگر اجازت ہو تو کھولوں۔ وہ کون عورت ہے جو قرآن پڑھے، نماز پڑھے، حج کرے، مگر پھر بھی اس کی نماز، روزہ، زکات اس کو نہیں روک پائے گا؟ وہ کون سی عورت ہے؟ میرے نبی فرماتے وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے لڑے، فالتو باتیں نکال کے لڑائی کرے، اور لڑنے کے بعد لڑائی اس حد تک پہنچ جائے رات کو شوہر ناراضگی میں الگ سو جائے، بیوی الگ سو جائے، اب یہ بیوی رات بھر نمازیں پڑھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، اگر شوہر ناراض لیٹا گئے تو نبی فرماتے ہیں ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں پر باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے ہیں جن کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ جیسے فرعون، نمرود، حامان، شداد، قارون، اور آج کے دور کے میں نام ہی نہیں لیتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ظالم بادشاہوں کے ساتھ جن شوہروں کا حشر ہوگا وہ بھی سن لیں۔ وہ کون شوہر ہے؟ وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے ہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس پہ ظلم کرتے ہیں، اسے ستاتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں بیوی کو ستانے والا، اس کی بے عزتی کرنے والا، آنگن میں کھڑے ہو کر کے گالیاں بکنے والا، تماچے مارنے والا، نبی فرماتے ہیں ایسا شوہر اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ میری بات ہو تو پلٹا دو، نبی کی بات ہے پلٹا سکو گے؟ ہے ماشاءاللہ، اللہ برکتیں فرمائے۔ سمجھے؟ ان سے بڑا ان کا صافہ ہے، اللہ برکت ہے۔ عالم ربانی بنا دے، عالم ربانی، مگر اس سے بڑا مت باندھیو۔ ابے یہاں سن لائیو، میری لڑائی بڑا میرے سامنے بیٹھ کے میری تقریر سن لیا موبائل میں بچہ،
سامنے سنو نا، اس میں کیوں سن رہے ہو؟ توجہ ہے نا؟ اب ظلم کرو گے بیویوں پہ؟ بہت سارے ہیں ایسے بدتمیز انسان، نہ کوئی بیچاری کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے، لیٹ بھاگ گئی بیوی کو گالی بک رہا ہے۔ اس پاگل سے یہ پوچھو، ابے پگ لے کہیں کے 1.5 روٹی کھائیے تو یہ بیکار ہے تو؟ لیٹ بھاگ گئی بیوی کو ماں بہن کیوں کر رہا تو بھائی؟ شروع حلق سے ہنس رہے آئی، سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے ذرا سوچ لے، فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوا بیوی پہ لٹ پکڑ پڑا، کیا ضرورت ہے تجھے تیرے ہاتھوں میں زیادہ کھجلی مچ رہی ہے کیا؟ مگر بعض بھی میری بہن ایسی ہے جب تک مہینے میں اس کی سروس نہ ہونا یہ بھی چلتی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اچھا مرسلین بولتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں جی لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو گیا، مگر سننے کی بات ہے، غور یار ہو گیا، پھر کہتے نا گھر میں برکتیں نہیں ہیں۔ برکتیں کیا ہوں گی جب تیری حرکتیں ایسی ہیں؟ تو 1 درجن گالیاں بک دیتا ہے صبح سے شام تک، خالی مولی گالی۔ وہ بیچاری اس نے اتنا ہی کہہ دیا تھا، میں کہ چل رہے ہو بس، پھر تو اوپر تھا، یہ چھت پہ تھا، محلے میں عورتیں کھڑی ہوئی چھتوں پہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں، اور یہ دھڑا پڑ گالیاں بک رہا۔ نہیں پیارے، یہ نبی کی زندگی نہیں ہے، نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ میرے نبی کی تعلیم ذرا سنو اور منہ کو کلیجہ جائے گا۔ اور میرے نبی کی بیٹی اللہ سیدہ فاطمہ اور نبی کے داماد مولا کائنات حضرت علی، ذرا ان کی زندگی سنو۔ ایک دن باہر سے علی آئے، فاطمہ نے دیکھا، مسکرا کر کے سلام کر لیا، سلام کر کے شوہر کو مسکرا کر کے بٹھا لیا، گلاس میں لا کر کے پانی دے دیا، پھر اپنے آنچل سے ماتھے کو پوچھ دیا۔ علی اللہ کی قسم کھا کے کہتے، فاطمہ تمہاری صدا نے میری تھکاوٹ اتار دی اور میرا دل جیت لیا۔ مانگ لو کیا مانگتی ہو؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہیں ایسی عورتیں، ایک تو بیچارے کی ویسے ہی کاروبار نہیں چل رہا تھا، گیریج میں کام نہیں تھا یا کوئی اور، 1-2 سے جھگڑ کے آ رہا ہے، گھر میں جیسے ہی آیا تو اس نے نکالی جوتا چپل سینڈل اور بچوں پہ پڑا، بچے پیں کر، ایک ادھر کو بھاگ رہا ہے، ادھر کو بھاگ رہا۔ بھائی کیوں مار رہی ہے تو بچوں کو؟ یہ غصہ دلانے کی بات ہے کہ نہیں؟ بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کا طریقہ سکھاؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے، میری بیوی سنو، میری شریک حیات سنو، کیا نیکیاں کماؤ گی؟ تو ان کی بیوی بولی ہاں کمائیں گے، چلو بولو کہاں چل رہا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے، میری دوست کی بیوی، اس کے یہاں پیدائش کا میٹر ہے، تمہیں دائی بننا کا، چلو جلدی چلو۔ انہوں نے اپنے ساتھ جو لے لیے، شیرہ لے لیا، گڑ لے لیا، سونٹ لے لی، وہ سب کاڑھا بنانے کے لیے، ہانڈی لے لی، برتن لے لیے اور لکڑی لے لی، اور حضرت عمر سے کہا کچھ تم لے لو اور چلو۔ فوراً پہنچ گئے۔ حضرت عمر سے ان کی بیوی نے کہا، میرے سرتاج اگر برا نہ لگے تو آپ یہ بنا لیں، میں اس کی بیوی کو سنبھال لوں۔ حضرت عمر کی بیوی اس کے پاس پہنچ گئی، اور وہ جو اس کا شوہر تھا ادھر بیٹھا، انہیں نوکر سمجھ رہا تھا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر بولے، بھائی پتھر اٹھا لو، چلو چولہا بنائیں گے، تو بتا رہا وہ اٹھا کے لاؤ، ادھر رکھا اٹھا کے لاؤ۔ حضرت عمر سے کام کرا رہا، مگر انہوں نے نبی کی تربیت پائی تھی۔ حضرت عمر وہ چولہا 3 پتھر رکھ کے بنا دیے، لکڑی پھونک رہے، کتابوں میں آتا ہے ایسا لگتا تھا حضرت عمر کی داڑھی سے دھواں نکل رہا، آنکھیں سرخ ہو گئی، پھونکتے پھونکتے لکڑی جلا لی، کاڑھا بنا لیا، اور یہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا۔ حضرت عمر ایک مرتبہ بھی غصہ نہیں ہوئے، مسکرا کر کے پکا رہے، پکانے کے بعد کاڑھا بنانے کے بعد دے دیا، ان کی بیوی نے اس کو پلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خیمے میں سے
بچے کی کلکاری کی نظر آنے لگی، کانوں میں آواز آ گئی، اللہ اللہ۔ حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی، اے امیر المومنین، آپ کے دوست کی بیوی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ مسلک اعلی حضرت۔ جب اتنا سنا نا، بیچارے مفتی صاحب کو ہی نعرہ لگانا پڑ رہا۔ ناظم صاحب سمجھ رہے ہماری ذمہ داری یہی تک تھی، بس اٹھ کے چلے گئے، سمجھے۔ چلو قاری قاسم صاحب کی انہیں مہمانوں کو دیکھنا اور لوگوں کو بھی دیکھنا، مگر ناظم صاحب بیچارے اٹھ کے چلے گئے، سمجھے، جبکہ ان کی ذمہ داری پوری بنتی ہے۔ اگر ضرورت ہے تو جا سکتے ہیں، سمجھے۔ پاؤں نیچے کرو بیٹا میرے چاند، توجہ ہے۔ جب اس نے سنا نا امیر المؤمنین، تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہا، امیر المومنین کون ہے؟ ہاں، امیر المومنین کون ہے؟ ارے عمر یہاں کا۔ اسے ذہن میں تھی، امیر المومنین مسکرا کے بولے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تب نیچے کو دیکھے اوپر کو دیکھے، یہی ہے عمر۔ کہنے لگا کیا آپ حضرت عمر ہیں؟ کہا جی، عمر اسی فقیر اور خادم کو کہتے ہیں۔ کیا یار ان کی تربیت تھی، کہا اسی خادم کو کہتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مجھے معاف کر دو، مجھے پتا نہیں تھا۔ ارے وہ عمر جس سے لوگ نام سن کے کانپ جاتے ہیں، شیطان بھی تھراتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے، مجھے پتا نہیں تھا اتنی تربیت پائی ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا، کہنے لگا ڈر گیا، کانپ گیا، عمر میری گردن مار دیں گے۔ ارے میں نے تو کئی گستاخی کر دی ہے، میں نے تو پتھر اٹھوا کے منگوائے، میں نے وہ ہانڈی چلوائی، آگ جلوائی، مجھے پتا نہیں تھا، پاؤں پہ گر گیا۔ کہنے لگا عمر میری جان بخش دو۔ حضرت عمر بولے کھڑا ہو جا، تو نے تربیت اپنے ماں باپ کی پائی ہے اور میں نے تربیت احمد مختار کی پائی ہے۔ اللہ، میں نے تربیت کس کی پائی ہے بولو؟ احمد مختار کی۔ اگر تم آپس میں میاں بیوی ایسے زندگی گزارو گے تو کیا کبھی جھگڑا ہو سکتا ہے بولو؟ آئے گے طلاق کی نوبت، مگر تمہارے بھی ناک پہ غصہ رکھا ہے اور ادھر بھی کم نہیں ہے، وہ بھی صاحب دوپٹہ پھینکے پھینکے پھر رہی ہے اس جگاڑ میں کہ کب لڑائی ہو جائے۔ بس منہ سے بات نکلے، اچھا میں کہ تک چل رہا ہوں میرے کہنے کو، ارے نہ بات نہ کچھ، خالی مولی منڈ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ کہنے لگا عمر مجھے بعد میں میرا فیصلہ کرنا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اس لیے جب صحابی کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اعلی حضرت کیا بولے؟ اجازت ہے تو پڑھ دوں؟ جی، انہی کے پوتے آئیں گے بھی انہی کے پوتے۔ اعلی حضرت کیا بولے؟ کون آقا؟ جب عمر ایسے تو پھر آقا کیسے ہوں؟ تلووں سے ہی لے لو، کہتے ہیں اعلی حضرت جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا پیار سے بولیو سبحان اللہ۔ مجھے چہرے ادھر تک دکھائی دے رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہاں کے رہنے والے ہوں، بڑی بڑی دور سے سننا ہے۔ جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، بولو یا رسول اللہ۔ جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے تیرے کو منہ
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بات نکلی تھی وہاں سے کہ نیکیاں کماؤ گے. بولو انشاءاللہ. جلسے سے یہ پیغام لے کے جانا ہوگا. ہر ایک کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں لگ رہی ہیں مگر بڑے کام کی باتیں, اتنے کام کی باتیں. اللہ اب سنو, میں حضرت علی کی بھی تو ایک بات بتا دوں. دو ہی باتیں رہ گئی, تیسری بات کون سی؟ بیٹا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت زیادہ تر نوجوان شراب میں پھنس چکے ہیں, نشہ کر رہے ہیں بڑی تیزی سے. اس گاؤں کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر اکثر شہروں میں اور جہاں جہاں میں تقریریں کرنے جا رہا ہوں مجھے سننے ملا, رزلٹ ملتا کہ بڑی تیزی سے نشہ کر رہے ہیں, بڑی تیزی سے نشہ. مولا کائنات حضرت علی نے ان کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ ہے. قرآن کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. سمجھ میں آ رہی؟ حضرت علی فرماتے ہیں, سننے کی بات ہے یہ بیٹا, او بیٹا میرا چاند. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب میں شراب, پانی تھا, تالاب تھا, اس میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی. اور وہ جس میں شراب کے چند قطرے ڈالے اور وہ پانی زمین میں خشک ہو گیا, تالاب سوکھ گیا, پانی زمین نے پی لیا, اس زمین پہ گھاس اگ آئی, اس زمین پہ گھاس جم آئی. حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لیں, کھا لیں, پیٹ بھر لیں تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے. تقوی سمجھ رہے؟ علی فرماتے ہیں, مولا کائنات حضرت علی کہتے ہیں علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. مگر ہم مولا کائنات حضرت علی کا نام بھی لیتے ہیں. محرم شریف کا مہینہ بلکہ چیلم کا مہینہ, نام بھی لیتے گئے اور حسین پاک کے نام پہ کچھ بھائی خرافاتیں بھی کرتے ہیں. ان خرافاتوں سے باز رہنا. جیسے ڈھول بازی آج لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی سوچتے ہوں گے کہ یار چلو محرم تو ہو گئے 10 محرم, پھر یہ تیجا, 40واں, یہ سب کہاں سے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتا کسی کے ذہن میں آ جائے تو اس کو بھی تھوڑا سا صاف کر دوں اگر اجازت ہے تو. اور ہاں کچھ ابھی 11ویں شریف آ رہی ہے نا, تو ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ بھی بات ہو یار یہ 11ویں شریف کہاں سے, سمجھے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں, اگر اجازت ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا صاف کر دوں. سننا چاہ رہے ہو نا؟ اچھا 11ویں شریف کا مطلب یہ ہے بڑے پیر صاحب کی اس پہ فاتح ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولو؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں اور حدیث میں دکھاؤ تو بڑے پیر صاحب اس وقت تھے ہی نہیں جب قرآن نازل ہوا اور حضور کی حدیثیں تھی. سمجھ میں آ رہی؟ وہ تو 400 سال کے بعد. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں حدیث سے اب ملے گا کیا, کیونکہ 11ویں شریف ہوتی ہے تو ہم اور آپ بریانی پکاتے ہیں یا گوشت روٹی یا جو بھی کھانا, یہ سب کھانا پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ بولو پاک ہوتا ہے نا. اچھا اب دوسری بات یہ ہے اس پاک کھانے پہ ہم پڑھتے کیا ہیں؟ قرآن شریف کی آیتیں. اگر آیات پڑھیں جس کو پنجاب بولتے ہیں, اگر وہ پڑھیں تو قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, علم, الف لام میم, وَإِلَٰهُكُمْ درود شریف, الا ان اولیاء اللہ, اور ختم. یہی پڑھتے ہیں. اور اگر ویسے فاتحہ پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ درود شریف,
ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں بولو جو ہم نے قل یا الکافرون وغیرہ سب پڑھی. اچھا ٹھیک ہے، سنتے رہنا ذرا توجہ سے. تو جب ہم نے یہ پڑھی تو یہ پڑھنے کے بعد اگر ہم بڑے پیر صاحب کی روح کو یا غریب نواز کی روح کو یا صابر پاک کی یا اپنے اماں کی ابا کی روح کو اگر ثواب پہنچا رہے ہیں اس کھانے کا جو ہے وہ، اور جو ہم نے کلام پڑھا اس کا، تو اس میں کون سی ایسی ناجائز بات ہے؟ یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کھانا نہیں چاہیے. اچھا، جب تک قرآن اس پہ پڑھا نہیں گیا تھا تو خوب کھا رہے تھے، اور قرآن پڑھنے سے کیا وہ ناپاک ہو گیا؟ ارے کسی کو گالی دی ہے کیا اس نے؟ سوچو بھئی، کسی سے کچھ کہا ہے کیا؟ قرآن کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، آیت پڑھنے سے پہلے جائز تھا، اب آیتیں پڑھنے سے ناجائز ہو گیا کیا؟ بولو، ناجائز ہو گیا؟ نہیں، یہ ناجائز نہیں ہوا، بلکہ تبرک سمجھ کے کھاؤ گے تو قرآن پڑھا گیا، شفا ملے گی، شفا. اور قرآن میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن میں ہے یہ، سمجھ رہے بات؟ ہاں، جہاں بات کہنے کی ہے وہ بھی سنو. اگر کسی کے گھر تیجا ہوتا ہے تو وہ کان کھول کر کے سن لو. بیچارے کے ابا یا اماں کی طبیعت خراب، لاکھوں روپے اس میں لگا دیے، اب 5,000 10,000 ان سے انہوں نے ادھار لے لیے، ادھار لے کر کے وہ سب خرچ کر دیے. اس کے پاس، بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور وہ قرض میں پھنس گیا. مگر گاؤں میں ماحول بنا لیا ہے کہ تیجے یا 10ویں یا 40ویں کی دعوت پورے گاؤں کی ہوتی ہے، پورا گاؤں کھاتا ہے، ارد پکائے جاتے ہیں، گوشت پکایا جاتا ہے، روٹی پکائی جاتی ہے. اب بھلے وہ بنیے سے پیسے بی بی کا زیور ڈال کے لائے یا کسی سے ادھار لے یا سود پہ روپیہ پیسہ لے، اس جلسے سے یہ پیغام لے جاؤ، کان کھول کے سنو. اگر تم ایسا تیجا کرو، اگر تم ایسا 10واں کرو، اگر تم ایسا 40واں کرو تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہوگا. تم ایسا ہرگز مت کرنا. اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو نل میں سے 1 گلاس پانی بھرو، سامنے رکھ لو، اور اگر وہ بھی نہیں ہے خالی قرآن پڑھو، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو، کلمہ پڑھو، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو. ادھار لے کر کے، قرض لے کر کے، سود پہ روپیے لے کر کے، بی بی کا زیور بیچ کے، یتیموں کا مال خرچ کر کے پورے گاؤں کو کھلانے سے بہتر یہ ہے 1 گلاس پانی پہ تم تیجا کرتے. بے شک، بہت خوب، میں بہت عمدہ بات. تیز بولا، کہیں ایسا تو نہیں مسئلہ الجھ گیا اور سمجھ میں نہ؟ دھیرے سے بتاؤں، سمجھانا چاہتا ہوں. کسی کے باپ کی ماں کی طبیعت خراب، علاج کراتا بیچارہ، لاکھوں روپے لگ گئے، اتنا تھا نہیں، 10 ان سے لے لیے، 5 ان سے لے لیے، کچھ قرض میں ہو گیا. باپ کا یا ماں کا انتقال ہو گیا، انتقال میں بھی کچھ خرچ ہوتا ہے. وہ سب ہوا ہونے کے بعد اب 3 دن کے بعد کہاں سے لائے گا تیجا؟ اور اگر نہیں لا رہا تو پورے گاؤں منہ پھاڑ پھاڑ کے کھڑے ہو گئے، ارے اس نے اپنے ابا کے لیے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنی اماں کے لیے کچھ نہیں کیا. اب بیچارہ وہ کبھی تو بی بی کا زیور رکھ کے لاتا ہے، کبھی بنیے سے لاتا ہے، کبھی زمین رکھتا ہے، کبھی ادھار لیتا ہے. جس کے پاس اگر ہے تو دعوت مت کرنا تیجے میں. جس کے پاس اگر ہے تو تیجا تم نے کرا ہے، جو مہمان آ رہے ہیں وہ کھائیں گے، جو غریب ہیں وہ کھائیں گے، اور اگر مالدار بھی کھا لے گا تو یہ صدقہ نافلہ ہے، اس کے لیے بھی جائز ہے. مگر دعوت تیجے 10ویں 40ویں میں نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور آج کیا ہوتا ہے، جتنے چمکتے چمکتے چہرے ہیں انہی کی تیجے 10ویں میں دعوت ہوتی ہے. جو مالدار ہیں یا جس کا پہلے کھا چکا ہے، غریب کو تو بیچارے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. سمجھے؟ کوئی نہیں پوچھتا.
اور اگر شادی کے وقت پہ دعوت ہو نا تو امام صاحب کی دعوت بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں امام صاحب یار دھیان نہیں رہا بالکل بالکل پتہ. اور اگر 10واں تیجا 40واں ہو تو تب سے ہی فون پہ فون, امام صاحب جائیو مت کہیں تیجے تیرا امام کھائے گا. دعوت ولیمے کی اور شادی کی دعوت نہیں پوچھتا ہے. مطلب نظریہ اتنا بدل گیا حضرت. میں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی ہے, یہ ڈالنے کی ہے چینل پہ, میں نے یہ بات کہی ہے. معلوم ہے آپ کو, دیکھو ایک ہی چیز ہے شادی. کیا بولو شادی؟ تم 10,000 روپے 5,000 روپے تم آتش بازی میں خرچ کرتے ہو. دلہن آ رہی ہے تو آتش بازیاں چھوٹ رہی. مسلمانوں کی بارات ہے نا, کوئی فرعون نمرود کے خاندان کی تو نہیں ہے, تو پھر یہ آتش بازیاں کائے کے لیے؟ اگر دلہن جا رہی ہے تو آتش بازیاں پھوٹ رہی ہیں. اور وہ آ رہا وہ کیمرے والا, اور وہ بنا کے لڑکیوں کے سب کے فوٹو تصویر کا جی اتنا گندا پن, وہ اپنے دوپٹے ہٹا کے فوٹو, کیونکہ فوٹو اچھا جائے. کوئی منہ بنا کے فوٹو کھینچوا رہی ہے, کوئی بال ٹیڑھے کر کے فوٹو. وہ تم سب جانتے ہو. جب میں جان سکتا ہوں تو تم نہیں جانتے ہو؟ سب جانتے ہو, مگر جان بوجھ کے تم نے اپنے آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا ہے. بالکل سیدھے بھولے, انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اتنا بھولا نرا بھولا. ویسے بھولا نہیں ہے, ویسے بڑی میڑے کاٹی ہیں نے, ویسے برسین کاٹ لیا. بھینس اپنی پل رہی ہے, برسین حاجی جی کا کٹ رہا. ویسے گنے پہ گنا توڑ رہا, اگولا دوسرے کے کھیت میں. ویسے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن سنو, جان بوجھ کے پردہ ڈالے ہوئے آتش بازیوں پہ 1,000 روپے 10,000 خرچ کر رہے ہو. اور سنو, ایک ہی شادی میں 2-3 کام دکھا دو بیٹا, بچے 2-3 ہی کام دکھا دو. ایک بات بتاؤ, میں اکثر تقریروں میں کہہ چکا ہوں, چور کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور چورنی کے ہاتھ کاٹو اگر اسلامی حکومت ہو تو, ورنہ سزا جو ملک کے اعتبار سے وہ سزا اس کو دی جائے گی. سمجھ میں آ رہی؟ تو چور کی سزا ہے یا تحفہ انعام ہے اس کا؟ تم بتاؤ, تحفہ انعام ہے یا سزا چور کی؟ مگر ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو کیا اس میں دولہا میاں کی جوتی نہیں چرتی ہے؟ ارے بولو نا. تو تم نے آج تک فون کیا تھانے کو کہ صاحب ہماری جوتی چر گئی اور چور پکڑا گیا, لے جاؤ تھانے کو, ثابت آئے گی برات؟ آج تک تم نے. اور بلکہ کیا کرتے ہیں, ہاں بھائی اب چور کی ڈیمانڈ ہوتی, کیا مانگ رہے ہیں؟ چھوٹی بچی ہوگا 10,000. کتنے بولو؟ 10,000. دولہا میاں کہتا 8,000. دونوں میں بحث و مباحثہ چل لیا. اتنے میں ایک چچا میاں بوڑھے آ گئے, بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے. ارے بولے ختم کرو یار, 9 پہ بات نپٹاؤ. دولہا میاں دیو 9 پہ نپٹاؤ یار, یہ تو بچوں کا حق ہے اس لیے انہوں نے مانگ لیا. انہیں معلوم ہے چور اور چورنی کا کیا حق ہے. ارے جانتے ہیں آپ چور اور چورنی کا کیا حق ہے؟ ایسے ہی کہہ دیا کہ حق ہے. چور اور چورنی کا سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, ہاتھ. حضرت آ رہے, نعرہ لگاؤ.